السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی جو پیارے اللہ نے سورہ فیل میں بیان کی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے پڑوسی ریاست یمن پر ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور اور تکبر سے بھرا ہوا حکمران تھا۔ وہ پورے سال پورے عرب کے لوگوں کو یہاں آتے دیکھتا۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی اور خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے ملک میں آئیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم الشان معبد بنوایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبد کعبہ سے بڑا اور بہتر ہے اور اس کا شہر مکہ سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے اپنے معبد کو زائرین کے توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبہ میں نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کہ خدا کا یہ گھر ہے۔ ابرہہ کے معبد میں کوئی نہ آیا بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک اٹھے۔ اس پر ابرہہ طیش میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھی کی اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ابرہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر کوئی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی اکرم کے دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متعلق کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کی بجائے پہاڑیوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ جب ابرہہ کا ہاتھی مکہ کی سرحد پر پہنچا تو دھپ سے بیٹھ گیا اور ذرا برابر جنبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مہاوت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اسی وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جان نکل گئی۔ ابرہہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت آمیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں اور آپ کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔